اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ یہ رمضان المبارک بالکل اس کی آمد ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنا مہربان رب ہے، اتنی شفقت کرنے والا رب ہے کہ اس نے اپنی اس پوری کائنات کے اندر صرف 1% اپنی رحمت کا نزول فرمایا ہے۔ پوری کائنات میں ازل سے لے کر ابد تک 1% اور 99 حصے جو اس کی رحمت ہے ابھی اس کو چھیڑا ہی نہیں گیا ہے۔ آپ غور فرمائیے، اور قیامت والے دن اس حصے کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور ان 99 حصوں کے اندر شامل کر کے ساری کی ساری رحمت، پوری کی پوری رحمت مومنوں کے اوپر نچھاور کر دے گا۔ تو آپ غور کیجئے کس قدر بدبخت وہ لوگ ہوں گے جو اس رحمت سے ایک معمولی سا ذرہ بھی نہیں پائیں گے، اور کس قدر وہ خوش نصیب ہوں گے جو اس رحمت کو سمیٹیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ ایک حقیقی بات ہے۔ ہر وقت اللہ کی رحمت پوری کائنات میں چھائی ہوئی ہے، اور پھر اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ایماندار ہیں، جن کو اللہ مومن کہتا ہے، ہر وقت ہر لمحے ان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، اور اللہ کی رحمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ان کے لیے، شفقت میں، ہدایت میں، پیار میں، محبت میں۔ اور پھر اللہ کی رحمت اور شفقت کا یہ عالم ہے کہ اس مہینے کے اندر گویا اس رحمت اور شفقت کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے اس کے اندر۔ اس قدر مالک مہربان ہے، اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور شفقت فرماتا ہے، تو اس کو کتنا قیمتی سرمایہ سمجھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو کوئی روزے رکھے اس مہینے کے اندر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، پوری شرائط کے ساتھ، ایمان و احتساب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان اس کا بالکل صحیح ہونا چاہیے، ایمان کے اندر بال برابر کمی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائی یاد رکھنا، اس لیے ہم ایمان پر زور دیتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بال برابر اس کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر احتساب، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے مالک کے سامنے یہ عمل کر رہا ہے، امید رکھ رہا ہے، اور اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھے ہوئے کہ پہلے جو کوتاہی ہوئی ہیں مالک کو معاف کر دے، بھول چوک میں ہو گئی ہیں، اب یہ راز کھلے ہیں، اب یہ بات اور زیادہ معلوم ہو گیا، مالک ہماری پچھلی کمی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما اور آئندہ بھی بچا ہمارے مالک، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما مہینوں سے، اور اس جیسی اور جس طرح برکت کی چیزیں ہیں، اور سب سے بڑا یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن ہے، یا اللہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے مالک جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور حقیقی وہ شہنشاہ ہے، مالک، اس کی رحمتیں، یعنی اللہ کی رحمتیں ہمیں سمیٹنے کا پورا موقع ملے۔ اور انہی آیات کے اندر قابل غور بات یہ ہے، اس سے جو چند آیتیں پہلے آ رہی ہیں، اس رمضان کی آیت سے پہلے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو، خطاب کیا جا رہا ہے صرف مومنوں سے، ہر ایک سے خطاب نہیں ہے یہاں۔ یہ چونکہ مہینہ یہ خالص اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، شفقت کا مہینہ ہے، مومنوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تو فرمایا جو ایمان لائے ہو، دعوت اٹھی ہے ایمان کی، توحید کی، عقیدے کی جنگ چھڑی ہے۔ کچھ لوگوں نے ساتھ دیا ہے، بہت کم ہے، اکثریت اس کی دشمن بن بیٹھی ہے، ناراض ہو گئی ہے،
اور رشتے ناطے ٹوٹ گئے، دوستیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور علاقے سے نکالنے کے لیے اب یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، قتل کر رہے ہیں، مومنوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، تو تم نے ان کی پرواہ نہیں کی ہے مومنوں، صرف تمہارے اوپر، یہ تمہارے اوپر ہے ماہ رمضان، کسی اور کے اوپر جس کے ایمان کے اندر خرابی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہتا ہے، دستگیر کہتا ہے، مشکل کشا اجت روا کہتا ہے، واسطے وسیلے دیتا ہے اس کے، یا کسی بھی طرح شرک کے اندر ملوث ہے، تعویذ گنڈے کا شرک ہو، رسم و رواج کا شرک ہو، جمہوریت کا شرک ہو، وطن پرستی ہو، قوم پرستی ہو، لسانیت ہو، جو بھی شرک اس کے اندر ہے، ایسوں کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی رمضان نہیں ہے، لہذا کس کو مبارکباد دی جائے؟ ہماری قوم ہے، پوری کی پوری قوم ہے، انسانیت تو چھوڑو، اب وہ تو ہے ہی دوسرے، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، یا سکھ ہیں، ہندو ہیں، دیریے ہیں، اب ان کو کیا کہا جائے؟ یہ اپنے ہیں جو قرآن کا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو استقبال رمضان کے پروگرام رکھ رہے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک یہ روزے رکھیں گے، یہ روزے نہیں ہیں ان کے لیے، فاقے ہیں، کیونکہ ایمان کے اندر خرابی ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، اور ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہیں، اندازہ لگائیے یہ ایماندار ہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کے، اسی لیے مالک فرماتا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے، اللہ ان کو کافر کہتا ہے، جنہوں نے یہ گمان کیا ہوا، یہ سوچ رہے ہیں، یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں، مالک فرماتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں انسانوں کو اپنا کارساز سمجھیں، مشکل کشا سمجھیں، حاجت روا سمجھیں، اور پھر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو شاباشی دی جائے گی، ان کے لیے جنت ہے۔ فرمایا جنت کی باتیں چھوڑو، شاباشی کی باتیں پیچھے کرو، فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین، ایسے کافروں کے، ابھی آدھی آیت اور آئی ہے، اور پھر کافر کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو، فرمایا ہم نے جہنم تو بنائی ایسوں کے لیے ہے، جہنم کو موقع دیا جائے گا، ایسی خوفناک آگ ہے وہ، ایسی خوفناک جیل ہے، اتنے خوفناک عذاب اس کے اندر ہیں کہ عقل حیران ہے، لیکن مالک کی بات بالکل سچی ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو اتنا مہربان رب ہے، ایک موقع کے اوپر تو نبی علیہ السلام نے ممبر کے اوپر پاؤں رکھا اور کہا آمین، اور پھر دوسرے ممبر کے اوپر پاؤں رکھا، دوسری سیڑھی کے اوپر، پھر کہا آمین، پھر تیسری بار جب بیٹھنے کے لیے بیٹھے کہا آمین، تو صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ پہلے آپ نے کبھی یہ عمل نہیں کیا ہے، یہ آپ نے عمل کیا ہے، یہ کس لیے کیا ہے؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے، ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مارا جائے، پھٹکار ہو اس کے اوپر، اور بددعا دی ہے، نہیں گویا سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اس بندے کے اوپر جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا اور اس نے جنت نہیں حاصل کی۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی بالکل آمین کا مطلب بالکل نبی علیہ السلام بھی گویا وہی بات کہہ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہو۔ پھر دوسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا اور کہا مارا جائے، پھٹکار تف ہے اس بندے کے اوپر کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کے اندر پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں حاصل کر سکا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام آمین۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام آئے، اور پھر وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں نہیں کرتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حق ہے ہمارے اوپر، انہوں نے دین کو پوری سچائی کے ساتھ پیش کیا ہے اور اس کو پھیلایا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیں محبت ہے اپنے مالک کی وجہ سے، ہمارا مالک جس چیز کو پسند کرتا ہے ہمیں وہ چیز پسند ہے، ہمارا مالک نبی علیہ السلام کو محبوب رکھتا ہے، ان کی بندگی کی وجہ سے، یاد رکھیے، اس لیے نبی علیہ السلام ہمیں پیارے ہیں، محبوب ہیں، کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہے، ماریں کھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، سونے اور چاندی کے ڈھیر ان کو دینے کے وعدہ کیا، پوری حکومت بادشاہت ان کو دینے کا وعدہ کیا۔ آج ایک کونسلر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے، کس طرح ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن نبی علیہ السلام کو دولت کے انبار پیش کیے جانے لگے، اور بادشاہ بنا لیں گے آپ کو، اپنا بڑا مان لیتے ہیں، بس یہ بات نہ کہیں، فرمایا یہی بات کہوں گا، یہی بات حکم دے کے مجھے بھیجا گیا ہے، یا یہ بات غلبہ پکڑے گی یا میری جان جائے گی، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے بندوں۔ تو اس طریقے سے یہ ہر اینگل سے آپ سوچیں، ایمان خالص کے گرد یہ ساری کائنات گھومتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مالک فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، یعنی وہ صرف میرے ہوں، بس میرے سے محبت کریں، میرے سے لاؤ لگائیں، اور کسی اور کی طرف دیکھنا، کسی اور کی بندگی، کسی اور کی غلامی کا وہ کلاوہ برداشت نہ کریں، حتیٰ کہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کی بندگیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی یہ برداشت نہ کریں، ان کا خون کھولے،
ان کے جذبات کے اندر تلاطم آ جائے، اس طرح اس انداز سے یہ جو ہے شرک کا رد کرے، طاغوت کی نشاندہی، کسی سے خوف نہ کرے، پوری دنیا ایکا کر لے، ان مومنوں کا ایک بال پھیکا نہیں کر سکتے، پوری دنیا ایکا کر لے، اور اگر اللہ کوئی چیز نہیں دینا چاہتا ہے تو یہ دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے بندوں۔ اس انداز سے جو مومن ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، مالک ان کے اوپر رحمت کی بارش کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے راستے کے مجاہد۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر شامل فرمائے، اور مالک فرماتا ہے تمہاری تربیت کے لیے مومنوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے، مالک کی رحمت جوش میں آئی ہے، اس وجہ سے مالک نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ تمہارے اوپر یہ صیام فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، تم سے پہلے بھی مالک فرماتا ہے میرے بندے گزرے ہیں، میرے جو ہیں بندگی کرنے والے وہ نوجوان تھے، اور جو بھی تھے گزرے جتنے، ان کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح احسان کیا تھا، ان کے اوپر ہم نے یہ صوم ہے یہ فرض کیا، تاکہ اس کا نچوڑ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ گے۔ مالک تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ کہیں مالک فرماتا ہے اللہ کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ، مجھے کیا پڑی ہے۔ انداز ذرا دیکھیے مالک کا، مالک کی شفقت کا انداز دیکھیے۔ اور کہیں مالک فرماتا ہے ایسے گناہ گاروں کو خطاب کر کے اپنے نبی کو کہتا ہے کہ اے نبی میرے ان خطا کار بندوں کو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میرے بندوں کو کہو، میرے بندوں کو کہو کہ اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے، گناہ گاری، اللہ کی نافرمانی جو ہوتی ہے یہ انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، تو فرمایا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کو کہو میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ سارے کے سارے گناہوں کی جو معافیاں ہیں یہ مومنوں کے لیے ہیں، یقین کیجئے مخلص مومنوں کے لیے ہے، جو ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں اللہ کے اوپر، نبی کے اوپر ایمان لائیں، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کریں، طاغوت کے دشمن ہوں۔ طاغوت کو اپنا امیر جماعت اور اپنا امام ماننا یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ تو خالص کفر ہے، شرک ہے، اور اللہ کا انکار ہے، اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے۔ اس انداز سے اللہ کے بندوں، یہ دیکھو کیسے فرمایا یام معدودات، میرے بندوں، فرمایا چند دن ہے، اور واقعی دیکھا گیا ہے رمضان کا مہینہ ان 12 مہینوں میں سب سے زیادہ تیزی سے گزرنے والا مہینہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتا ہے، اس کا روٹین ایسی بن جاتی ہے اللہ کی رحمت و شفقت سے، اور اس سے زیادہ خیر و برکت سمیٹی جائے۔ بتایا گیا کہ اس میں پھر مالک نے کچھ رخصت بھی دیا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے، اس کو بھی وہی اجر ثواب اسی طریقے سے ملے گا۔ اور جو قدرت یعنی رکھنے کے باوجود، یہ پہلے اس طرح کا حکم آیا تھا کہ طاقت رکھنے کے باوجود اگر تم فدیہ دے دو تب بھی ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ روزے رکھو گے، صائم رہو گے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تو اس طریقے سے بتایا گیا۔ اور پھر اس کی فضیلت کا اظہار اگلی آیات میں آیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ رمضان کی ساری برکتیں، ساری رحمتیں اور شفقتیں جو ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے، اور جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، یعنی اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی کتاب کہ جو ہدایت ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو آپ صراط مستقیم کو پہنچ جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کی وجہ سے، یعنی عربوں کو بتایا گیا کہ آج جو تم اٹھے ہو، تمہارا روب اور دبدبہ پوری قوموں کے اوپر ہو گیا ہے، یہ اس کتاب کی وجہ سے ہے، مالک کی وجہ سے ہے، مالک کے اس کلام کی وجہ سے ہے۔ یہی بات عمر بن خطاب نے اپنے دور کے اندر پھر اس پر زور دیا کہ دیکھنا کہیں اس نقطے کو نہ بھول جانا کہ تم عرب ہو، تم بڑے جنگجو ہو، تم بڑے شیر دل ہو، نہ 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 نہ، یہ تمہارے دماغ میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جب تک چمٹے رہو گے تب تک تم غالب رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا۔ وہ جو کسی نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر، یہ اور بات، وہ خود ہی خوار ہوئے ہیں اس تارک قرآن ہو کر، ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اس قرآن کی طرف یہ قوم آنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کی دعوت اٹھانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس دعوت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جب کبھی ہم نے دعوت دی ہے کسی بازار کے اندر کہیں بھی، اس کا کسی ریئیکشن ہوتا ہے، یہ قوم ہے جو قرآن کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل دعوت کی، بازاروں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر، ہر جگہ اس دعوت کو اٹھایا جائے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ کھوٹی کھری کرتا ہے، وہ غوث ہے، باقی یہ جو نقلی غوث، نقلی داتا، نقلی دستگیر اور نقلی مشکل کشا بنانے کے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے واسطے وسیلے دینا، ان کو پکارنا، ان کی نظر و نیاز کرنا، 11ویں کرنا، 12ویں کرنا اور ان کے جھنڈے بلند کرنا، یہ کفر و شرک ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، یہ کلمے کے ساتھ غداری ہے۔
آج سب سے بڑے غدار بن گئے ہیں یہ کلمے کے ساتھ غدار، جنہوں نے وفا کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سربلند کیا تھا، مالک کا وہ وعدہ پورا ہوا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ صحابہ اکرام مومن بنے تھے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، پوری دنیا میں ان کا رعب اور دبدبہ تھا ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ وہ کبھی تعداد کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں لڑے تھے، وہ کبھی وسائل کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں لڑے تھے، ان کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہوتا تھا، اللہ کی بات مانتے تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی بات ان کے سامنے پہ آگے سے جھگڑے کرتے، حضرت صاحب کو ہضم ہی نہیں ہو رہی، اللہ کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ علماء ہیں بڑے بڑے ڈگریاں دینے والے، ڈگریاں والے نہیں، ڈگریاں دینے والے ہیں، ان کے مدرسوں سے یہ کفر و شرک کے جھنڈے بلند ہوتے ہیں۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی تشریح کرتے ہوئے پہلے قرآن کا پہلا صفحہ جو پہلی قرآن کی توحید کی آیت آئی ہے اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا اس ظالم نے۔ کہتا ہے اللہ کے بندوں کو اگر پکارا جائے، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر، اگر ان کو بھی استعانت کی ظاہر کر لی جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتاؤ، ساری توحید ختم اور شرک آ گیا ان کی رگوں کے اندر۔ اب پڑھتے رہو نمازیں، اب رکھتے رہو سوم، مرتے رہو بھوک سے، اور تم تھک تھک کے جاؤ عمرہ کے لیے، پیدل جاؤ یا گھٹنوں کے بل چل کے جاؤ، جب تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے تو اس کے بعد پھر تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہونے والا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ کی چادر جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کوئی بندہ دعا کرتا ہے، ربی 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 کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس کے منہ پر مارتا ہے۔ کیوں؟ اس کا جسم حرام کا، اس کا کپڑے حرام کے، اس کا کھانا حرام کا، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا ہے۔ ان حرام خوروں کو امام ماننے کے بعد آج دین کو بیچتے ہیں۔ سب سے بڑی حرام خوری یہ ہے کہ نماز پڑھانے کے پیسے لیے جائے، اذان دینے کے پیسے لیے، سب سے زیادہ حرام خوری یہ ہے۔ دین کو بیچا جائے، ان کے مدرسے فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، کمائی کا ذریعہ بنی، اڈے بنے ہوئے اللہ کے بندوں، نجس ہے، حرام ہے۔ قرآن کی 28 آیتوں کا انکار ہے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کا انکار ہے، صحابہ اکرام کی پوری زندگیوں کا انکار ہے، اور یہ آج اس کو منو سلوا سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری نماز 27 گنا ملے گا، اب مرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کتنے گنا تمہیں ملے گا، تمہیں کتنے گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا دوسری قوموں سے، کیونکہ تم نے کلمے کے ساتھ غداری کی ہے، غدارو۔ تو اللہ کے بندو، جب تک یہ دعوت اس انداز سے کھلی اریاں دعوت قوم کے سامنے نہیں آئے گی، کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ یقین کیجیے، کوئی تمہاری جو تدبیر ہے وہ نہیں کام آ سکتی ہے، تمہاری ذلت اور خواری بڑھتی جائے گی، اور جو مرتا جائے گا وہ آگ میں وہاں دھکیل دیا جائے گا، جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے۔ صدیوں سے یہ معاملہ ہو رہا ہے اللہ کے بندوں۔ آج کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، چکڑالوی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، بتاؤ مسلم کہاں ہے؟ اس زمین کا ایک انچ حصہ دکھا دو جب اللہ کا دین غالب ہو اور اللہ کا دین بالکل معیار ہو، کوئی اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہ مانی جاتی ہے۔ بتاؤ کوئی ایک جگہ بتا دو۔ جب یہ جگہ نہیں بتا سکتے ہو تو اس کے بعد پھر یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کی دعوت اٹھائی جائے، اس کلمے پر اعتماد کیا جائے، اس کلمے کی دعوت کو پہلے خود مانا جائے اور اس کے بعد پھر اس کی دعوت دی جائے کہ تمہارا ایک مالک ہے۔ اس کو معیار دوستی اور دشمنی کا معیار بھی یہی رکھا جائے۔ اللہ کے بندو کہتے ہیں ہمیں مومنوں سے محبت ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، یہ آدھی بات ہے، ابھی اگلی بات بھی ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ جس طرح اللہ کے لیے محبت ہے کسی مومن بھائی سے، بالکل اسی برابر کا لیول ہونا چاہیے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نفرت اور بغض ہونا چاہیے دل کے اندر سے۔ یہ بھی بندگی ہے، ہماری بندگی کا یہ تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ یہ ہوتا ہے کفر بالطاغوت۔ چند دن پہلے طارق مسعود کا یہ کلپ سنا، اس نے قادیانیوں کے لیے یہی لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا ان کے ساتھ نفرت کرنا ضروری ہے۔ دیکھا کون سی بات ہے جو حضرت نہیں جانتے ہیں؟ تو بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ جو نفرت کرتے ہیں، مفتی طارق محمود صاحب، طارق جمیل صاحب، طارق القادری صاحب، تقی عثمانی صاحب، فضل الرحمان صاحب، جو تمہارے ساتھ ہم جو نفرت کرتے ہیں، دل کے اندر سے بغض ہے تمہارے لیے، اعلان جنگ ہے، چاہے یہ علی انجینئر ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی، جتنے بھی ہوں، تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو، انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ اس طرح مذاق کیا ہے۔ پہلے آئے تھے 9 ستارے، 9 گنڈے، 9 مشرک گٹھے ہو گئے تھے، اور 10واں چادریں چڑھانے والا اور سونے کے دروازے لگانے والا بالکل وہی نقشہ قائم ہو گیا جو سورہ نمل کے اندر آیا ہے کہ 9 گنڈے تھے، کوئی دین کا کام نہیں کرتے تھے، اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، اور ایک عورت ان کے اوپر حاکم تھی۔ تو جو قوم اپنی عورت کو حکمران بنا لے، اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے فرمایا قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے۔ کتنی سادہ سادہ باتیں ہیں موجود ہیں دین کے اندر کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے جو ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لے۔
تو اس کے بعد دیکھیں مودودی صاحب نے فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر فضل الرحمان دیکھے گئے ہیں نواز مریم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے، اور ابھی نواز مریم کو ایک پنجاب کا گورنر وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اندازہ لگے اس قوم کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، یہ سارے کے سارے مردہ قوم ہے، اور ان کے اندر کوئی جمع مرد نہیں ہے۔ اس طرح اللہ کے دین کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنے والے، اگر دنیا اور آخرت میں ذلت نہ ہو ان کے لیے، بتاؤ بھیک مانگتے ہیں، ایک پارٹی بھیک مانگتی ہے جا کے IMF سے، اور دوسری پارٹی کا لیڈر ہے وہ خط لکھتا ہے کہ ان کو بھیک نہیں دینی ہے۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو کتنی ذلت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اور جو قوم اس بھیک مانگنے میں کامیاب ہو جائے اس کو کامیاب ترین لیڈر کہا جائے گا۔ اتنا کامیاب ہے کہ اس نے قرضہ منظور کروا لیا ہے، تیسری قسط بھی منظور ہو گئی ہے، اور جو اس کی سود کی اس کی شرح جاتی ہے، لوگوں کی خون پسینے کی کمائی، وہ سود کے اندر اس کی جو کٹوتیاں ہوتی ہیں انسٹالمنٹ وہ جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو پوری قوم مقروض بگاری بنا دیا اس قوم کو، اور یہ سارے کے سارے روزے رکھنے والے ہیں۔ ابھی میں آیا ہوں یہاں سے، یقین کیجئے روڈ کے اوپر سے گزرا ہوں، بائیں طرف ایک مسجد ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے روڈوں کے اوپر جائے نماز بچھائے ہوئے لوگ ہیں، وہاں سے گزرنے کی جگہ نہیں ملی، اتنے نمازی کہتے ہیں اعمال خراب ہے۔ یہ تمہارے اعمال خراب ہے؟ تمہارے اعمال تو بڑے زبردست ہیں، تمہارا ایمان خراب ہے، ایمان کے غداروں، کلمے کے غداروں، تمہارے اندر یہ چیز آ گئی ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں، تو جو بھی ہے جس لیول کا بھی، جتنا بڑا ہے اتنا بڑا جھوٹا ہے، اتنا بڑا مکار ہے۔ اس قوم کے اندر یہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے بندو اب کس کو مبارکباد دی جائے؟ اللہ کے بندوں کے رمضان المبارک کس کی افطاری کرائی جائے؟ یہ مومنوں کے اوپر ہے۔ یہ بن بلائے مہمان یہ دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی رمضان میں دیکھیں گے مسجدوں کے اندر تراویحیں، وہ جشن، وہ کھانا پینا، وہ سارے لوازمات ہوں گے، اور قرآن کی وہ بات اگر یہ ان کے سامنے پیش کر دی جائے کہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جاؤ گے نمازیوں، تہجد گزارو، روزے داروں، عمرہ کرنے والوں، اور صدقات کے لیے اور زکوٰۃ کے لیے بوریوں کے منہ کھول دینے والوں، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ مالک کی بات اپنی جگہ قائم ہے۔ مالک فرماتا ہے عمل کر کر کے تھک جائیں گے، گھٹنے سوج جائیں گے، ان کے ٹخنے سوج جائیں گے، اور بڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر داخل ہو جائیں گے مرنے کے ساتھ ہی، کیونکہ شرک وہ بری چیز ہے۔ اللہ کے بندو اس کو پہچانو اور اس سے توبہ کرو۔ پہلے شرک کرنے والوں سے تو بیزاری کا اعلان کرو، ان کو اپنا امام نہیں ماننا ہے۔ علی انجینئر کی طرح کہتا ہے کہ یہ شرک کرتے پھر کہتا ہے میں چندے بھی دیتا ہوں ان کو میں چندے دیتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان شیعوں کے پیچھے، ان قادیانیوں کے پیچھے، اور ان بریلیوں کے پیچھے، دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے پیچھے، کہتے ہیں پھر بھی میرے اوپر ساتھ خوش نہیں ہوتے، میں چندے دیتا ہوں۔ اور شرک اور کفر پھیلانے والوں کو جب تم چندے دیتے ہو، اور شرک اور کفر پھیلانے والوں کو جب تم اپنا امام بناتے ہو، تو اللہ کی بات میں وہ دہرانا دوں، مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان طاغوتوں کو جو اپنا امام بنایا، اپنا لیڈر بنایا، اپنا امیر جماعت بنایا، مالک فرماتا ہے کافر یہ کام کر سکتا ہے، کوئی مومن یہ کام نہیں کر سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور کافر کا، طاغوت کا ایک ہی کام ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کر ظلمات میں لے کر جاتے ہیں۔ کفر و شرک کے اڈے بنا دیے، کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے، کفر و شرک کا گودام بنا دیا۔ ہر نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، کوئی چھتری والی سرکار ہے، کوئی گامے شاہ ہے، کوئی گھوڑے شاہ ہے، کوئی داتا سرکار بنی ہے، کوئی کھوٹی کھری کرتا ہے ہمارے کیپٹل کے اندر، کوئی غوث پوری دنیا کا، یہ غوث الاعظم ہے ان مسلمانوں کا۔ اللہ کے بندو ان کی کتابیں پڑھو، عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھو، محی الدین چشتی کی کتابیں پڑھو، علی اجمیری کی کشف ماجوب پڑھو، اور احمد سرندی کے یہ ملفوظات پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کبھی انہوں نے خدائیاں کی ہیں اور کبھی بندگیاں کی ہیں۔ کفر و شرک ملا کے دوائی لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے پوری جتنی تنظیفات ہیں، حجت اللہ البالغہ پڑھو، اور انفاس العالفین پڑھو، اور تبلیغی جماعت کا یہ تبلیغی نصاب پڑھو، فضائل اعمال پڑھو۔ کون سی کتاب ہے؟ کوئی ایک کتاب، میں کہتا ہوں عبد الوہاب نجدی کی کتاب توحید پڑھو، اس کے اندر بھی شرک داخل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندوں پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ تو اب کب وہ وقت آئے گا تمہاری آنکھیں کھلیں گی، اور کب اٹھو گے؟ اٹھو اللہ کے بندو، اگر اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ، اگر نہیں اٹھو گے، یاد رکھنا مالک نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے، توحید کی دعوت لے کر نہیں اٹھو گے، مالک فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دوں گا، اور اس کے بعد تم دعائیں کرو گے، چیخو گے، چلاؤ گے اپنے مالک اور خالق کے سامنے، وہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، اللہ کی بات بالکل سچی ہے، پتھر پر لکیر سے زیادہ حقیقت ہے۔ یہ دعوت اٹھنی چاہیے قوم کو، بالکل قوم کے چوکوں کے اندر، جہاں پبلک پلیسوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، بسوں کے اندر، بغیر کسی خوف و خطر کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں کوئی مار دے گا، اور اگر تمہیں کوئی مار دے، یہ دعوت دیتے ہوئے گویا تمہاری لاٹری نکل آئی۔ اللہ کے بندو، مالک کی رحمت کی جب جوش میں آئے گی تب یہ معاملہ پیش ہوگا، ویسے نہیں۔ یہ شہادت ایسی چیز نہیں ہر نتھو خیرے کو دے دی جائے،
اس مرنے سے پہلے پہلے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے. سورہ یاسین پڑھو. جب اس کو مارا تو اس کے بعد اندازہ لگائے, کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہا قیل ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو گیا. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. وہاں پہنچنے کے بعد کہتا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے, کاش میری قوم. شہید, اصلی شہید, سورہ یاسین پڑھو, اصلی شہید کہتا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے مالک نے مجھے معاف کر دیا. وجعلنی من المکرمین, بہت بڑے عزت دار لوگوں میں مجھے شامل کر دیا. یہ صاحب یاسین غور, اس پہ ایک عقیدہ ہے, وہ خود نہیں آ سکتا آگے قوم کو بتائے, کہتا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے. اور اللہ نے وہ بات بتا دی قیامت تک کے لیے, اللہ نے احسان کیا. اور ہمارے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں میرے دادا ایک قافلے میں تھے اور حدیث میں, دیکھیں ساتھ حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں اور ایسا گھما پھرا کے ایسا شرک کا انجیکشن دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. صحیح حدیث بیان کی, کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل دون مالہ وہو شہید, جو اپنے مال اسباب کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. کہتے ہیں میرے دادا قافلے میں جا رہے تھے اور راستے میں قافلہ لوٹا گیا اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے, اور رات کو جنت سے مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آئے اپنی دادی کے پاس, دادا لگے مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آئے گئے. اور یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے, ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ان کے پیچھے چلنے والے سارے یہ دین بیان کرتے ہیں. یہ دین ہے, یہ حکیم الامت ہے. اور دوسرے ہمارے حکیم امت علامہ اقبال صاحب, وہ کہتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. جگر اور قوت قلب کی طاقت بن جاتا ہے نبی جب وہ اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے. اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے تو اس وقت یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. اور بے ایمان, اللہ فرمائے والذین آمنوا اشد حب للہ, کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے مومن ہیں وہ اپنے مالک کے ساتھ بڑی شدید محبت کرتے ہیں. اور پھر یہ علامہ اقبال صاحب گئے ہیں, ان کے بیٹے جسٹس اقبال جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے, میں لڑکا سا تھا, مجھے ساتھ لے کے نظام الدین اولیاء کی قبر کے اوپر, مزار کے اوپر اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ پتہ نہیں کیا بات, کیوں روئے. علامہ اقبال صاحب روئے وہاں جا کے. بھائی کیسے نہ روتے, جب منت مانی ہوئی تھی بیٹا پیدا ہوگا تو یہاں آؤں گا. اور پھر وہاں جا کے اس قبر کے اوپر جو شعر اس نے کہے ہیں وہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو کہتے ہیں خواجہ, پتہ خواجہ تمہارا جو درجہ ہے وہ عیسیٰ اور پتہ نہیں موسیٰ کہاں سے زیادہ افضل ہے. اندازہ, یہ ان کے عقیدے ہیں اللہ کے, جس طرح شیعوں کے شیعہ تھا یہ. تو شیعوں کے عقیدے کہ ہمارے اماموں کے جو عقیدے ہیں وہ انبیاء سے آگاہ ہیں. یہ ان کے سارے علماء ہیں اللہ کے بندوں. ایک طوفان برپا ہے, لہذا فیصلہ کرو اللہ کے بندوں. جب یہ فیصلہ کر لو گے, ایک لمحے بعد تمہاری موت آ جائے, اللہ جانتا ہے اتنا بڑا درجہ اللہ کے یہاں پاؤ گے کہ آپ کی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے. اور اگر یہ فیصلہ کرتے کرتے دیر ہو گئی کہ آج یا کل کرتے کرتے کہ ٹھیک ہے ابھی تھوڑی زندگی باقی ہے, جب تھوڑا سا اور معاملہ ہو جائے گا پھر میں یہ دین کا کام کروں گا, تو اس کے بعد زندگی کا کوئی پتہ نہیں. وہ فیصلہ کرنے سے پہلے اگر موت آ گئی تو گئی بربادی ہے میرے پیارے بھائی. اور اگر وہ فیصلہ کر لیا, ایک قدم کے بعد اگر موت آ جائے تو وہ کامیابی ہے. اور اگر کوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ مالک ہماری آنکھوں کے سامنے یہ منظر دکھا دے, کفر و شرک کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرما دے, ہمارا پورا ایمان ہے اس کے اوپر, اس کے بعد ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگے, سارے مزار گرا دیے جائیں گے, بتوں کا نام و نشان نہیں ہوگا. اور بالکل یہ تو ہونا ہی ہونا میرے بھائیوں, کیونکہ نبی علیہ السلام کی بات ہے کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے. مسلم کی روایت ہے کہ زمین کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا ایک کافر مشرک نہیں ہوگا, ایک کافر مشرک, سارے کے سارے مومن ہوں گے. یہ وقت ہونا ہے, اس کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. یہ وہ دعوت اٹھی اللہ کے بندو, اس کا ساتھ دو اگر تم ذرا بھی عقل رکھتے ہو. اور اگر اس دعوت کا ساتھ نہیں دیتے ہو, توحید کے لیے نہیں منہ کھولتے ہو, تو اس کے بعد خاسر و خسارے والوں, ہمیشہ ہمیشہ کی آگ تمہارے جسم و جان کو چھو سکتی ہے. اور اگر عقیدے میں خرابی ہے پھر تو چھوئے گی. ہاں, عقیدہ اگر ٹھیک بھی ہو گیا ہے, یہ توحید کی دعوت نہیں اٹھاتے ہو, اس کا ساتھ نہیں دیتے ہو, آگے نہیں بڑھتے ہو, آج اور کل کے اوپر معاملہ پینڈنگ کر رہے ہو, پھر بھی خسارے والے. مالک فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم ساری انسانیت گھاٹے میں, ساری انسانیت نقصان میں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس خسارے سے جو بچیں گے الا الذین آمنوا, پہلی بات تو یہ کہ ایمان اپنا خالص کریں, وعملوا الصالحات, عمل صالح اس کے بعد ہے, نماز روزہ حج زکوٰۃ والدین کی خدمت, یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہیں, عمرہ حج. اور ابھی تیسری چیز بھی ہے وتواصوا بالحق, حق بات کی تبلیغ بھی کرنی ہے, باہر بھی نکلنا ہے. یہ صرف ڈرائنگ روم میں ہونے والی بات نہیں ہے, باہر نکلنا ہے, اللہ کے دین کو ہم نے پیش کرنا ہے. اور جب باہر نکلو گے تو پھر ریئیکشن ہوگا, اور ہونا چاہیے, یہ اس دعوت کی سنت ہے ریئیکشن ہو.
انبیاء تک ہلا مارے گئے ہیں اللہ کے بندوں، مومنوں کو اس راستے میں بڑی تکلیف ہے۔ پورے ہمارے نبی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کے اوپر گواہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں اس نبی کو کہ قوم نے پتھراؤ کیا ہے، لو لہان کر دیا ہے، وہ لو اپنے منہ سے ایسا ہٹا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتی ہے۔ اور کچھ مفسرین کا خیال ہے یہ خود نبی علیہ السلام تھے، کیونکہ جب طائف میں منظر پیش آیا یہی منظر پیش آیا تھا۔ تو اللہ کے بندوں پھر اس کے بعد کتنی تکلیفیں آئی ہیں، پوری زندگی کیسے گزری ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں، کسی ایک صحابی کی زندگی اٹھا لو، ابو بکر صدیق کی زندگی پڑھو، عمر بن خطاب کی پڑھو، تو آپ کو پتہ چلے گا دین کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور اگر دین کی مخالفت کرتے رہو گے، بحثیں کرتے رہو گے ابو جہل کی طرح، ابو لہب کی طرح، تو وقت تو پھر بھی گزر جائے گا۔ یا عبداللہ بن ابی کی طرح اندر تو آ جاؤ گے اور منافقت والا انداز اختیار کرو گے، مخلص مومنوں سے اندروں اندر بغض رکھو گے، تو اس کے بعد وقت تو پھر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے بھی جو کہا اور جو بھائیوں نے سنا، اس کو اس سے زیادہ اس کے بہترین پہلو کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں مالک اپنے رحمت اور شفقت کی وجہ سے مالک کو معاف کر دے، اور اس رمضان میں خاص کر یہ جو بھی چند دن بعد آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں مالک، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن ہمارا مالک بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی عزت والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو چند لوگوں کو غلبہ عطا فرما دے، ان سارے کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر، ان مرتدین کے اوپر اور ان باغیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دے، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ اور ہر نماز کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں چلا، میرے مالک ہمیں چلا، ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ اس قرآن کے اندر دیکھو کتنے ہیں۔ قرآن کے اندر انعام یافتہ لوگوں کی ایک داستان بیان ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام نے نہیں گھبرا، 950 سال دعوت دی ہے، صبح شام کی دعوت دی ہے، نہیں گھبرائے ہیں، اس طرح کی آگے دعوت بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بتائیے کیسے نمونہ ہے، کس طریقے سے اللہ کی فرما برداری کی ہے اور چوٹیں کھائی ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام دیکھیے، اسحاق علیہ السلام دیکھیے، یعقوب علیہ السلام دیکھیے، یوسف علیہ السلام دیکھیے، کس طریقے سے صبر کی زندگی ہے، شکر کی زندگی ہے۔ پریشانیاں آئی ہیں تو صبر کیا ہے، اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، گر گرائے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھا ہے۔ خوشیاں آئی ہیں، سجدے میں گر گئے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اللہ اپنے مالک کے سامنے سجدہ شکر کیا انہوں نے، سارے خاندان نے۔ یہ دو ہی کیفیت رہتی ہے، خوشی کی بات ہے اپنے مالک کے شکر گزار رہو، اور پریشانیاں ہیں صبر کرو، کسی اور جگہ نہیں جانا ہے، یاد ایک ہی در ہے، ایک ہی درگاہ ہے اللہ کے بندو، باقی سارا کفر و شرک ہے، سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، شیطانی یہ درگاہیں ہیں، اللہ کے گھر کے مقابلے میں یہ گڑی گئی ہے، بالکل ان کا کفر کرنا چاہیے۔ بالکل اعلان کے ساتھ لوگوں کو بتاؤ کہ یہاں تمہیں دھکے ملیں گے، یہاں جنتی دروازے لگاتے ہو، کتنے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے اور بڑے بڑے مدرسوں کے پڑھے ہوئے جا کے جنتی دروازے کہتے ہیں جنت جو جنت سے گزرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، وہاں پولیس کھڑی مارتی ہے، ان کو لاتے مارتی ہے، ان کو ڈنڈے مارتی ہے، ایسی ان کی جنت اندازہ لگائیے، پھر وہاں جا کے جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم جنتی ہو گئے ہیں۔ پھر سونے کے دروازے اندازہ لگائیے، علی جویری کی قبر کے اوپر سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے، اور وہاں 7 والی سرکار کے اوپر بھی سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے، اور اندازہ لگائیے ان کے اوپر ایسے قرضے ہیں کہ عقل حیران ہے کہ انہوں نے کیسے قرضے لیے ہیں اور یہ کیسے اتاریں گے۔ وہ اللہ کے بندو بیچو ان کو، ان دروازوں کو اتارو، اور کتنی اور چیزیں ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے، ان سے واپس لینے کی چٹکیوں میں تمہارے قرضے ختم ہو سکتے ہیں اگر تم ایمان کی طرف آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ۔ کہتے ہیں کیسے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے، کہتے ہیں وہ کچھ قرآن کبھی پڑھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَّحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، یہ پاکستانی، یہ دوسرے ہر جگہ جہاں بھی جو بھی اس بات کو مانے گا، مالک فرماتا ہے ایمان لائیں اور ہم سے تقوی اختیار کریں، ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے ان کے اوپر کھولتے، بتائیے کیا یہ جھوٹی بات ہے؟ تم یقین تو لاؤ، تمہیں یقین ہی نہیں آتا ہے، کبھی ادھر بھیک مانگتے ہو، کبھی ادھر کچکول لے کے جاتے ہو، کبھی سعودی عرب کی طرف، کبھی رشیا کی طرف دیکھتے ہو، کبھی IMF سے بھیکیں مانگتے ہو، بیکاریو، تمہیں اللہ پر یقین ہی نہیں آتا ہے۔ تو اللہ پر جو بھی یقین کے ساتھ اٹھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور اس قوم کو اٹھائے گا انشاءاللہ، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ اور بات کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہمارے اوپر، ہم اس کی بنیاد گویا پہلی اینٹ ثابت ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ قائم رہنا ہے میرے بھائیوں، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، یاد رکھنا، تم صرف قائم رہ جاؤ، باقی سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، یقین کرو، بس صرف جم جاؤ اس کے اوپر، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ مالک فرماتا ہے جو قائم ہو جائے، جو جم جائے، اور دیکھیے اسی کی تشریح میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل آمنت باللہ ثم استقم، اور جب تم نے کہہ دیا کہ اللہ میرا مالک ہے، اور پھر جم جا، پھر جم جا اس کے اوپر، کامیابی ہے۔
اللہ کے بندوں یہ معاملہ ہے. باقی کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, اس کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا, یقین کیجیے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے, لیکن جب ہماری بات آئے گی, حکومت آئے گی انشاءاللہ, کلا کما کر دیا جائے گا اللہ کی نافرمانیوں کا. سود کہیں نام و نشان نہیں ہوگا, فحاشی اروانی کہیں. ہم طاقت کے ذریعے اس کو ختم کر دیں گے, اور طاقت کے ذریعے ختم ہوتا ہے جب دین اسلام کا غلبہ آتا ہے. سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے, مکہ فتح ہو تو کیا ہوا تھا؟ بتوں کی ٹانگیں توڑ دی گئی, ان کی گردنیں توڑی گئی تھی. سب سے بڑے شرک اور کفر کے اوپر چوٹ پڑی گئی. پھر اس کے بعد کس طریقے سے سود کا اعلان کر دیا گیا, اس کے بعد ساری چیزیں ہوئی ہیں, فحاشی ختم, ساری چیزیں خود وہ چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گی, یقین کیجیے. یہ سسٹم ایسا ہے, اسلام کا سسٹم ایسا ہے. کاش ہمارے بھائیوں کو یقین آ جائے, جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اس دعوت کا ساتھ دیں. یہ اللہ کی پارٹی قائم ہوئی ہے الحمدللہ. یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے, یہ کوئی پی ٹی آئی یا پی پی آئی نہیں ہے, یہ کوئی جمہوریت کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایمان کا معاملہ ہے, توحید کا معاملہ ہے, رد شرک کا معاملہ ہے, کفر بالطاغوت کا معاملہ ہے. اسی دعوت کے لیے ہم انشاءاللہ جئیں گے اور اسی کے لیے انشاءاللہ مریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.